صدر عالی قدر شہنشیں پر تشریف فرما اساتذہ قوم و ملت اور حاضرین و سامعین، معلمین و معلمات، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ اے پیکرِ صدرنگ تیرے وصف میں کیا کیا، دنیا کے قلم کار قلم توڑ رہے ہیں، کچھ لوگ تو مدہوش تھے دیدار میں تیرے، کچھ حسرت دیدار میں دم توڑ رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو تو محفل جتنی طویل ہو کبھی گراں بار نہیں ہوتی، اور انسان سرور و کیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی وسیع، اتنی جامع، اتنی مکمل ہے کہ اس کو جس پہلو سے دیکھیں بڑی جامع اور بڑی باکمال نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اگر 50 دن کے حالات بھی ہم جمع کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں مل سکیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم بھی محفوظ ہے، اور آپ کی رونے کی ادا بھی محفوظ ہے، آپ کے چلنے اور بولنے کی ادا بھی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، کیسے ناز و ادا سے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، اور کیسے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کبھی خواتین کی، کبھی بچوں کی، کبھی دیہات کے لوگوں کی، ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں فرمایا کہ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ناعتہ، جو بھی آپ کو دیکھتا، آپ کی صفت بیان کرتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جو اچانک دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، آپ کا روب پڑ جاتا، دیر تک جان کر سمجھ کر آپ کے ساتھ رہتا تو آپ کا محبوب بن جاتا اور آپ سے محبت کرنے لگتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے بارے میں فرمایا کہ کان یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا رخ انور ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ اور حضرت انس نے فرمایا کہ ما مسست حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ریشم اپنے ہاتھوں سے ایسا مس نہیں کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ وما شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خوشبو آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ مجھے کبھی پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے نے یہاں تک کہا کہ ایک مرتبہ میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو دیکھتا تھا، خدا کی قسم آپ چاند سے زیادہ خوبصورت اور جمیل تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا پہلو۔ دوسری طرف یہ آپ کے خلق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے دیکھنے میں، اس پر پوری کتاب شمائل کے نام سے لکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی نبوت کی دلیلیں کیا تھیں، دلائل النبوہ کے نام سے کتابیں لکھی گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، پورا قرآن اس کی جامعیت کو بیان کرتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن اگر قال ہے تو آپ کی سیرت حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مناظر کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ تمام گوشے اخلاق کے جو قرآن میں آئے ہیں وہ سب برت کر دکھائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اور کہیں فرمایا گیا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہیں فرمایا گیا ما زاغ البصر وما طغى. نبی کی شان اس عظمت سے بیان کی گئی، اخلاق میں سب سے بلند، سارے جہاں کے لیے رحمت، بشیر و نذیر، سارے جہاں کے لیے رحمت، سارے جہاں کے لیے معلم، پوری انسانیت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بے چین اور بیتاب رہنے والے، نرم دل اور نرم مزاج، سخت روح اور درشت مزاج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں یہ فرمایا گیا قرآن مجید میں معراج کے سفر میں کہ نگاہ ہٹی نہ جہاں تک دیکھنے کو کہا گیا تھا وہاں سے آگے بڑھی، نہ دل نے کوئی جھوٹ ملایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی کی بنیاد پر بات کرتے تھے، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں. ان تمام آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی گئی ہے اس سے ہم معلم اور معلمہ سیکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا درس دیا، آپ کا میتھڈ کیا تھا، آپ کا اپروچ کیا تھا اپنے شاگردوں کے لیے، حاضرین کے لیے اور غائبین کے لیے. آپ پوری انسانیت سے خطاب کرتے تھے، پوری انسانیت کو اپنا شاگرد سمجھ کر خطاب کرتے تھے. اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ ہمارا پیغام پہنچا دو، جو لوگ بھی یہاں حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سَامِعٍ، جنہیں پہنچایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ سننے والوں سے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، کچھ وہ تھے جو تلاوت اور دعاؤں میں اور ذکر میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ تھے یعلمون و یتعلمون، سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں بنایا کہ میں لوگوں کو دشواری میں ڈال دوں یا میں لوگوں کے عیب تلاش کروں، بلکہ ایسا معلم بنایا جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا، کسی کو چھینک آئی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، لوگ مجھے گھورنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد بلایا، کہتے ہیں ما رأیت احسن تعلیما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت معلما احسن تعلیما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے زیادہ بہتر تعلیم دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکی دی، نہ میری سرزنش کی، نہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ آپ نے صرف اتنا سمجھایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ نماز ہے، اس میں آپس میں جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ نماز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا سمجھانے کا. آپ اپنے شاگردوں کو برداشت کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن پیڈاگوجی ہے جس میں طرز تدریس کو بتایا جاتا ہے اور جو ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ پہ ہم پڑھتے ہیں، ان تمام ماڈرن جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکھانے کے عمل میں ہمیں گریجولیزم نظر آئے گا کہ آپ بتدریج سکھاتے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انالوجی کا فارمولہ استعمال کیا، مثال دے کر سمجھاتے تھے. آپ کے ہاں برین اسٹارمنگ ہوتی تھی، سوال و جواب کے سیشن چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر جو جواب دینا چاہتے تھے، مومن کی مثال کھجور سے دی گئی ہے لیکن نہیں دے سکے، شرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ پورا منظرنامہ ہے اس کا، امام بخاری نے اس کے لیے چیپٹر بنایا، باب طرح الامام المسئلہ لیختبر ما عندهم من العلم، کہ استاد سوال کرے لوگوں سے تاکہ دیکھے کہ ان کے پاس کیا علم ہے. استاد کا سوال کرنا، لوگوں سے جواب لینا، اور کبھی آپس میں طلبہ کے ڈیبیٹ کرانا اور ان کے مذاکرات کرانا، یہ سارے پہلو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتے ہیں. آپ کو وہاں ڈیڈکٹیو میتھڈ میں ملے گا، انڈکٹیو میتھڈ میں ملے گا کہ کیسے قواعد سے مثالوں تک جائیں اور کیسے مثالوں سے قواعد اور اصول و ضوابط اور رولز
اور آپ پرنسپلز تک جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ اسی لیے تھامس کارلائل نے کہا تھا، جس نے کتاب لکھی تھی دا ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان دا ہسٹری، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ ایک صدی نہیں گزری تھی کہ ان صحرا نشینوں کے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور لوگ سوچنے لگے کہ محمد عربی نے کیسے اس نسل کو تیار کیا ہے جو اونٹوں اور بکریوں کے درمیان رہنے والے اور کھیتی باڑی اور باغبانی کرنے والے تھے، کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ دنیا پر حکومت کیسے کی جاتی ہے، اور جن کو یہ معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جاتا ہے، اور جن کو یہ معلوم ہے کہ اپنے تہذیب اور کلچر کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ مسلمان اگلے زمانے والے گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔